خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا۔ یونا نبی طائب شخص کی حیثیت سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا۔ خدا نے دوسری بار اس پر کلام نازل کیا اور اسے نینوا جانے کا حکم دیا۔ جس خدا نے اسے پہلے کلام کر کے نینوا جانے کا حکم دیا تھا، اسی خدا نے پھر اس سے کلام کیا۔ کتاب کے متن سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جب دوسری بار اسے کلام ملا تب وہ کس جغرافیائی مقام پر تھا۔ تاہم 3 خیال پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یونا مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا تو خشکی پر خداوند نے اسے کلام کیا کہ وہ نینوا جا کر منادی کرے۔ نمبر 2، اگلے جانے کے بعد یونا یروشلم کی ہیکل میں گیا اور اپنے وعدے کے مطابق اس نے اپنی نظریں ادا کی۔ جب وہ ہیکل میں خداوند کی عبادت کر رہا تھا تو خدا نے اسے ایک بار پھر نینوا جانے کا حکم دیا۔ اور نمبر 3 پر ہیکل میں نظریں ادا کرنے کے بعد سامریہ میں واقع رہنے کے لیے گاؤں جات حفر چلا گیا۔ جب وہ اپنے گاؤں میں تھا تو خداوند کا کلام دوسری بار نازل ہوا کہ وہ نینوا جا کر منادی کرے۔ یہ تینوں خیال انسانی قیاس پر مبنی ہیں۔ بائبل اس بارے میں خاموش ہے۔ ہمیں اس بات میں الجھنے کی بجائے اس حقیقت پر اپنی توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے کہ یونا جو خدا کے حضور سے بھاگا ہوا تھا، جس نے اپنی رسالت سے انحراف کیا تھا، جو نینوا کی بجائے ترسیس چل پڑا اور جس نے واپس آنے کی بجائے سمندر میں غرق ہونے کو ترجیح دی، اب خدا کی بات ماننے کے لیے تیار تھا، کیونکہ آیت میں لکھا ہے کہ وہ نینوا چلا گیا۔ خدا نے ایک ایسے شخص کو دوسری بار موقع دیا جو پہلے ناکام ہو چکا تھا اور جس نے خدا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ خدا نے نہ صرف یونا کو معاف کیا بلکہ اسے دوبارہ اسی خدمت اور رسالت پر بحال کیا۔ عہد جدید میں بھی اس کی چند ایک خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ مقدس پطرس نے خداوند مسیح کی خاطر جان دینے کا یقین دلایا تھا، مگر اس نے 3 بار مسیح کا انکار کر دیا۔ جب پطرس کو مسیح کے الفاظ یاد آئے تو وہ زار و زار رویا۔ پطرس نے بری طرح خداوند کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، لیکن خداوند نے اسے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد صعود فرمانے سے پہلے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کی خدمت کو بحال کیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں یونا کی انجیل کے 21ویں باب کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت میں ملتا ہے۔ یونا مرکز نے ایک بشارتی سفر کے دوران پولس رسول کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اور اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر اعمال کی کتاب کے 15ویں باب کی 37ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت کو پڑھے تو ہمیں برناباس مرکز کو ایک بار پھر بشارتی سفر پر لے جانا چاہتا تھا، مگر اس مسئلے پر برناباس اور پولس میں ایسی تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ مگر بعد میں پولس اور مرکز کے تعلقات بڑے خوشگوار نظر آتے ہیں۔ وہ روم میں اکٹھے خدمت کر رہے تھے اور فلمون کی کتاب کے 24ویں آیت میں تذکرہ ملتا ہے۔ پولس اس کی خدمت سے خوش اور اس کی رفاقت کا خواہش مند تھا۔ دوسرا تیموتھیوس اس کے 4 باب کی 11ویں آیت میں مرقوم ہے۔ خدا نے یونا کو، مسیح نے پطرس کو، پولس نے یونا مرکز کو کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود بحال کیا۔ اور ہم ایمانداروں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس لینٹ سیزن میں ہم دیکھیں خداوند کے ساتھ توبہ اور دعا کے ساتھ، روزے کے ساتھ جب بیٹھیں تو ہمیں خدا بھی بحال کرے گا۔ آج بھی وہی خدا ہے اور اب سبق ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ستیہ ناش کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو تعمیر اور بحال کریں۔ یہ لینٹ سیزن، یہ مہینہ مجھے اور آپ کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے گرے ہوئے ہیں، اور خدا جب ہمیں بحال کرتا ہے تو ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بحال کریں، اپنی کلیسیا کی بحالی کے لیے کام کریں اور اپنے بھائیوں کو بحال کرنے کے لیے حتی الوسع کوشش کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔